ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والدی وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم کبھی غوث کے مزار پر حاضر ہوئے تو کبھی قطب کے مزار پر حاضر ہوئے، کبھی غریب نواز کے روزے پر حاضر ہوئے، کبھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، کبھی بابا فرید الدین گنج شکر کی بھی ہماری زیارت نصیب ہوئی۔ تو ہم نے تمام اولیاء اللہ اور کتنے بڑے بڑے قطب کے مزاروں پر حاضری دی، لیکن آج ہم اتنے خوش قسمت ہے کہ آج ایک ہم صحابی رسول کے مزار پر حاضر ہیں۔ آج ایک ہم صحابی رسول کے مزار پر حاضر ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی، اسے صحابی رسول کہتے ہیں، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ میرے دوستو، تو آج ہم صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حاضر ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ مقدس صحابہ اکرام ہے جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی ایک روایت میں 250 اور ایک روایت میں 350 سال کی عمر ہوئی۔ آپ جب بھی آپ پہلے فارس میں رہتے تھے اور فارس میں یہ آپ کے دل میں ایک ایسی امنگ پیدا ہوئی کہ آج کے دور میں دین کون سا حق پر ہے، کس دین حق پر ہے، تو آپ نے اس دور کے اندر علماء سے رابطہ کیا، پادریوں سے رابطہ کیا کہ بھئی اس دور میں کون سا دین حق ہے۔ تو ان کی کتابوں میں یہ آیا کہ آج کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین اور مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ تو ان کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ لاؤ میں دین حق کو ڈھونڈوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دین حق کی نشانی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ایک نبی ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ وہ نبی ایسے ہوں گے جو برحق ہوں گے، وہ ایسے نبی ہوں گے جو کبھی صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ایسے نبی ہوں گے جو تحفے کو قبول کریں گے، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبی کی تلاش میں نکل پڑے، بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تپاس میں نکل پڑے، ان کو ڈھونڈنے لگے، اور فارس اور مدینہ کا فاصلہ بہت دور تھا، جانتے ہو آپ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں کو پوچھتے پوچھتے آپ جانتے ہو 10 مرتبہ بک گئے۔ کتنی مرتبہ؟ دیکھو یہ عشق مصطفیٰ دیکھو، اور حق کو پہچاننے کی دل میں امنگ دیکھو کہ آپ آتے آتے 10 مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے بک گئے، غلامی بھی اختیار کی، کہیں جگہ پر غلام بھی بن گئے، اور پہنچتے پہنچتے جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک عورت سے پوچھا گیا کیا یہاں رسول عربی رہتے ہیں؟ یہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے رسول بنی اسماعیل سے ہوں گے، کیا وہ یہاں پر موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ عورت ان کی بات کو سمجھی نہیں، لیکن ویسے پوچھتے 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 آپ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے کھجوروں کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ صدقات کی کھجوریں ہیں۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں میری سب سے پہلے پیشین گوئی جو اللہ کے حبیب کے بارے میں تھی کہ وہ ایسا نبی ہوگا جو صدقہ کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ ظاہر ہو گیا۔ پھر فرمایا، پھر آپ نے دوسری کھجوروں کو پیش کیا کہ یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے، اللہ کے رسول نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ تو دونوں پیشین گوئی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، تو کہا اے اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اور آپ کی غلامی میں مجھے لے لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اپنی داستان کو سناتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی داستانوں کو سناتے ہیں کہ سرکار میں یہاں سے یہاں تک آیا، اور 10 مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میں بک چکا ہوں، میں غلامی اختیار کر چکا ہوں، یا رسول اللہ میں غلام بن چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا اب رحمت میں آ گیا ہے تو رحمت برسے گی، رحمت میں آیا ہے تو اب رحمت برسے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ کس کے ہاتھوں بکا ہوا ہے؟ تو وہ ایک آیا اور کہنے لگا میں 313 کھجوروں کی درخت لوں گا۔ کتنے لوں گا؟ وہ بھی ہرے بھرے، وہ بھی کیسے بولو؟ ہرے بھرے میں درخت لوں گا، اور کہیں سونے کا ذکر ہوا،
کہ میں کہیں سونا لوں گا تب جا کے سلمان کو میں آزاد کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کو اگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کو اگا رہے ہیں 313، اور وہ اس کی شرط کیا تھی کہ میں ایسے کھجوروں کے درخت لوں گا جو ہرے بھرے ہو، ایسا نہیں کہ ابھی اگایا اور ابھی لوں گا، وہ نہیں، ہرے بھرے ہو۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول ایک ایک پودے کو لگا رہے ہیں، کھجور کے ایک ایک پودوں کو لگا رہے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتنا کرم فرمایا، اور یہ معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس پودے کو لگاتے ہیں صبح میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، صبح میں لگاتے ہیں شام کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اہل مدینہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صبح میں پودے کو لگاتے ہیں، شام کو تیار ہو جاتا ہے۔ 313 پودے لگ چکے اور اس کو دے دیا، اور اللہ کے رسول نے سونا بھی دے دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کر دیا۔ بولو سبحان اللہ! سلمان فارسی کو آزاد کر دیا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس وقت زیادہ کوئی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے بارے میں اور بھی روشنی ڈالی جاتی، لیکن یہ آپ لوگ آپ کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور اس کے بارے میں آگے ہمارے مولانا صاحب۔ الحمدللہ، ہم سبوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہم اپنے تقدیر پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے، کیونکہ آج ہم لوگ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بہترین اور سب سے قرب و جوار میں رہنے والے جانثار ہیں، ان صحابی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کے تعلق سے آپ نے سنا، اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی 3 صحابی رسول کی تھوڑا بولیں گے تو یاد رہے گا بعد میں ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله الفاتحة فاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى روح أزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح حضرت أبا بكر الصديق وحضرت عمر وحضرت عثمان وحضرت علي رضي الله عنهم أجمعين وإلى روح حضرت إمام حسن وحضرت إمام حسين رضي الله عنهم أجمعين وإلى روح حضرت خديجة الكبرى وعائشة الصديقة وفاطمة الزهراء وجميع أهل بيت رسول الله وجميع الشهداء وإلى روح حضرت اسلامی لائیو چینل، اس چینل کو خاص کر کے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔